محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق إلى يوم القيامة ولا يخافون لومة لائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، تعالی جل شانہ نے دنیا میں 3 طرح کے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی ایک مخلوق وہ ہیں جن کو اللہ نے کسی قانون کا پابند نہیں بنایا. وہ دنیا میں جہاں چاہے منہ مار دیتے ہیں، جہاں چاہے کھانا کھا لیتے ہیں، جس طرح چاہے زندگی گزار لیتے ہیں. ان میں نہ حیا کا مادہ ہے، نہ شرم کا مادہ ہے. اور وہ تمام کے تمام حیوان، جانور، چرند و پرند، چاہے وہ ہمارے پالتو جانور ہوں، چاہے وہ جنگل میں رہنے والے جانور ہوں، ان تمام کو حق تعالی نے قانون سے بالا تر بنایا. ان پر کوئی قانون نہیں ہے. ان کی پیدائش کے طریقے بھی اللہ نے عجیب رکھے. ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ 1 سال کے بعد چلتا ہے، اور جانور سے جنم لینے والا بچہ 1 گھنٹے میں چلتا ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے 6 مہینے کے بعد دانے کھاتا ہے. اور چڑیا اور چرند و پرند کے بچے وہ ہیں کہ جو 2 دن میں دانا کھاتے ہو جاتے ہیں. تو ان کی پیدائش کے طرز کو بھی اللہ نے الگ رکھا، اور اسی کے ساتھ ان پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں کی. نہ وہ قانون کے پابند ہے، نہ وہ مکلف ہے، نہ ان پر عبادت ہے، نہ ان پر معاملات ہے، نہ ان پر معاشرت ہے، نہ ان پر اخلاق کا کوئی مسئلہ ہے. تمام چیزوں سے ان کو بالا تر رکھا. حق تعالیٰ کی ایک مخلوق وہ ہے جسے جن کہا جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے جنوں کو اپنی قدرت قاہرہ کے ذریعے سے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. ان میں لطافت ہے. جیسے آگ کے اوپر اٹھنے والی جو لپٹ ہوتی ہے، ہم اس کو جھاڑ بولتے ہیں گجراتی میں، اس میں جیسے لطافت ہوتی ہے، آپ اس کو پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک اسی سے پیدا ہونے والا یہ جن، اس میں بھی اللہ نے لطافت رکھی. علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق ناری تتشکل باشکال مختلفہ. اب تعالیٰ نے ان جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور یہ مختلف شکلوں کو اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے انہیں مکلف بنایا. وہ ایمان کے مکلف ہے، وہ عبادت کے مکلف ہے،
وہ روزوں کے مکلف ہیں، وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مکلف ہیں۔ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کے سفر سے آ رہے تھے اور ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک قول کے مطابق آپ تہجد پڑھ رہے تھے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس وقت اس سے پہلے جنوں کا اوپر جانے کا راستہ تھا، اور جن اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی آپس کی گفتگو تو وہ سنتے تھے، اور ان باتوں کو سن کر کے ان باتوں کو لے کر آتے تھے، اور جو مجوسی ہوتا تھا، جن کے تابع یہ لوگ ہوا کرتے تھے، جو جیوتش ہوتا تھا، جو نجومی ہوتا تھا، جو سادھو ہوا کرتا تھا، اس کو وہ لوگ آ کر کے باتیں بتاتے تھے، اور وہ نجومی اور وہ جیوتش اور وہ سادھو دنیا میں ان باتوں کو ریلیز کرتا تھا، بولتا تھا، پھیلاتا تھا، اور وہ باتیں چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حوالے کی تھی، اس لیے باتیں سچی تھی۔ دنیا میں اسی طرح کا نظام چلتا تھا، تو لوگ نجومی کو اور جیوتش کو اور سادھو کو اپنا رب مان کر اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو مخلوق نے سجدہ کیا نجومی کو، اور نجومی سجدہ کرتا تھا ابلیس اور جنوں کو، اور اس کو اپنا رب مانتا تھا، اس لیے کہ وہ باتیں لا کر کے دیتا تھا اس کو۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کو دنیا میں نبوت ملی، تو اب تعالیٰ جل شانہ نے اب جنوں کا اوپر جانا بند کر دیا، چونکہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ اب اس کی شریعت محفوظ ہوگی، اب اس کی شریعت میں ہیرا پھیری کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، اب اس کی شریعت میں تغیر تبدل کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی شریعت میں کوئی روڑا ڈالے اس کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم جانتے ہیں کہ معراج کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے براق پر بیٹھ کر، وہ جو ہمارے گھروں میں بعض جگہوں پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے پر بھی ہوتے ہیں، وہ براق کی شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے، معلوم نہیں اس وقت کیمرہ تھا کہاں کہ یہ شکل لے آئے، یہ شکل لائے کہاں سے؟ بس حدیث شریف میں ہے وہ ایک جانور تھا، البتہ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ اس کی نظر جہاں پہنچتی تھی وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا، اور وہ جب بلندی پر چڑھتا تھا، اس لیے تو وہ عرب کی ریگستان سے اس کو چلنا ہے، پہاڑوں سے اس کو چلنا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر سے گزرنا ہوتا تھا، تو وہ جب اوپر کو چڑھتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یوں اوپر چڑھنا ہے تو پیغمبر نیچے نہ گر جائے، اس لیے اللہ کی قدرت کے تحت پیچھے کے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے، اور جب وہ نیچے اترتا تھا پہاڑ سے تو اگلے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیلنس رہے، آپ گرنے نہ پائیں۔ اور آپ آنن فانن پہنچ گئے بیت المقدس، اور وہاں جا کر کے آپ کی 2 رکعت نماز اور انبیاء کی حضوری اور انبیاء کی امامت کرانا، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو معراج میں لے جایا گیا سیڑھی کے ذریعے سے، اور ساتھ میں جبریل امین علیہ السلام ہے، اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ ہے تمام آسمانوں کا، یہ روایت میں ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور جو انکار کر رہے ہیں ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم چاند پر جا کر کے آئے ہیں، اور اب تو سائنس کا زمانہ، راکٹ کا زمانہ، ویڈیو کا زمانہ، کیمروں کا زمانہ ہے، تو آپ ہمیں چاند کے اوپر کی دنیا کا ویڈیو لا کر بتا دیجئے۔ اگر آپ گئے ہیں اوپر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پلاٹنگ ہو رہا ہے، وہاں پلاٹ بیکے جا رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری روایت کو جھوٹی کہہ رہے ہیں تو ہم تو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، تم تو چاند کی بات کر رہے ہو، چاند تو بہت نیچے ہے، بلکہ فلائٹ میں آپ کا سفر ہو رہا ہے تو چاند نیچے نظر آتا ہے، فلائٹ اوپر نظر آتا ہے، تو آپ چاند کا دعویٰ جب کر رہے ہیں تو چاند کے اوپر کی دنیا کی تصویر لا کر کے ہمیں بتا دیجئے، لیکن آج تک اس کی تصویر کو کوئی پیش نہیں کر سکا۔ جب اتنی ترقی کی ہے دنیا نے تو آخر کیوں اس کے ویڈیوز نہیں آ رہے، اس کے کیمراز نہیں آ رہے، اور وہاں کے فوٹوز تم پیش نہیں کر رہے ہو؟ بہرحال خیر ہمیں اس وقت سائنس بیان نہیں کرنا ہے، ورنہ ان کی بہت ساری دلیلیں ٹوٹ جائے گی۔
وہ کبھی کہتے تھے کہ زمین چلتی ہے اور کبھی کہتے تھے کہ آفتاب چلتا ہے، سورج چلتا ہے۔ تو زمین کے چلنے کے دعوے دار جو تھے وہ سورج کے چلنے والوں نے ان کو جھٹلایا، اور سورج کے چلنے کا دعوے دار جو تھے وہ زمین کے چلنے والوں نے ان کو جھٹلایا، اور آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے۔ اور جب سورج اور چاند سورج اور زمین جب آمنے سامنے ہوتی ہے اور بیچ میں چاند کی ایلولت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ ہم نے کہا ہمارے آقا نے آپ کی تحقیق کا انکار بھی کہاں کیا ہے؟ بھئی شریعت میں کوئی ایسی حدیث بتا دے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ چاند نہیں چلتا یا آفتاب نہیں چلتا یا زمین نہیں چلتی، ایسی کوئی روایت ہمیں بتا دے۔ ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، شکل جو بھی ہوگی، لیکن اتنی بڑی زمین کو چلانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت چلا نہیں سکتی۔ زمین کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا طاقتور ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنے بڑے آفتاب کا چلنا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چلا سکتی، کوئی سائنس نہیں چلا سکتی ہے، کوئی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوا کہ جو آفتاب کو چلائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا تو نشانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نشانیاں قیامت کی وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ پتا چلے گا کہ اب قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک لمبی مدت ہوگی قیامت کو۔ اور کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ دو طرح کی نشانیاں ہیں۔ جو پہلی نشانی ہے جس سے متعلق کہا گیا کہ جو نشانیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ پتا چلے گا کہ اب قیامت کی طرف ہم چل رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور ایسی ظلم سے بھرے گی کہ مسلمان کو کہیں پر پناہ نہیں ملے گی۔ یہ ابھی حالات نہیں آئے ہیں، ابھی تو الحمدللہ ہمیں پناہ مل رہی ہے، ابھی ہمارے مکانات ہیں، ابھی ہماری مسجدوں سے اذانیں دی جا رہی ہے، ابھی ہم آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، اکا دکا مسائل ہو رہے ہیں، اس کا امکان نہیں ہے، لیکن پھر جملہ اگر بہومتی پر دیکھا جائے تو امن و امان ہے الحمدللہ۔ فرمایا ظلم اتنا بڑھے گا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ایسے موقع پر مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور مہدی پیدا ہوں گے، اور مدینۃ المنورہ کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے، اور مکۃ المکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کچھ اللہ والے ان کو پہچان لیں گے، اور وہیں پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی جو علامتیں بیان فرمائی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوگا، یعنی میرے خاندان سے وہ ہوگا۔ حضور کے سید خاندان سے مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دوسری بات اللہ کے حبیب نے دوسری نشانی بیان فرمائی کہ مہدی میرے اخلاق پر ہوں گے۔ تیسرا میری شباہت پر ہوں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو یوں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے بیٹے حسن مہدی کا ظہور تیری نسل میں سے ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے وہ حسنی ہوں گے۔ سید کے دو رشتے ہیں، ایک حسنی ہے ایک حسینی ہے، اور یہ دونوں رشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے مل رہے ہیں۔ حسین بھی اللہ کے نبی کے نواسے ہیں اور حسن بھی اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ جو حسن سے سلسلہ چلا وہ حسنی ہے، اور جو حسین سے سلسلہ چلا وہ حسینی ہے۔ اور بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ حسنی سلسلے کے اندر سکونت ہے، مسکنت ہے، تواضع ہے، جھکاؤ ہے، اور حسینی سلسلے کے اندر جذبات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، باوجود کہ حسن کو یہ کہا گیا کہ آپ صلح نہ کریں، لیکن حضرت حسن نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ امت کا خون بہت بہہ چکا ہے، اب مزید کتنا خون اس کا بہائیں گے۔ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی گود میں حسن کو بٹھا کر کے یوں کہا تھا، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے امت میں صلح کرائے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں جوش ہے، جذبات ہے،
یہی وجہ ہے کہ ان کے سلسلے کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت حسن سے فرمایا کہ مہدی کا ظہور تیرے اندر سے ہوگا۔ اب یہ ساری علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان کی حکومت 8 سال رہے گی اور 8ویں سال ان کا انتقال ہوگا اور وہ دنیا میں امام وقت بن کر کے آئیں گے اور ان کی امامت، ان کی حکومت چل رہی ہوگی، اور اسی درمیان دمشقس کے، مصر کی دمشقس کے جامع مسجد کے اوپر 2 فرشتوں کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور منارے پر آ کر کے پھر سیڑھی منگوائی جائے گی، اس لیے کہ اوپر کے عالم سے تو فرشتوں کے سہارے آئیں گے، لیکن جب منارے پر آ جائیں گے تو اب عالم اسباب میں آ گئے، دنیا عالم اسباب ہے، تو عالم اسباب میں سبب کی ضرورت ہے اور سبب میں سیڑھی ہے، اس لیے سیڑھی منگوائی جائے گی اور آپ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے اور عصر کا وقت ہوگا اور امام مہدی آپ کا استقبال کریں گے اور آپ سے فرمائیں گے کہ حضرت آپ امامت فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، امامت آپ کرائیں گے، امامت آپ ہی کی ہوگی اور جب تک مہدی حیات رہیں گے انہی کی امامت ہوگی۔ اور مہدی کے انتقال کے بعد جا کر عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبی مدت تک حضرت مہدی کے انتقال کے بعد بھی رہیں گے، اور مہدی کے زمانے میں یہ شور ہوگا کہ دجال نکل آیا، تو جب تحقیق ہوگی تو یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی، پھر اطلاع ملے گی کہ دجال نکل آیا، اب جو تحقیق ہوگی تو بات صحیح نکلے گی، تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اور مقام لد، یہ لد آج بھی موجود ہے اسرائیل میں، بلکہ اسرائیل نے وہاں ایئرپورٹ بنایا ہے، لد ایئرپورٹ، یہ آج بھی جگہ موجود ہے، اور مقام لد پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ میں نے یہ جو ابھی مہدی ظاہر ہوا ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، شکیل بن حنیف، اپنے دائیں بائیں بھی نظر رکھے کہ یہاں بھی کوئی اس کے ماننے والے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا تیری شکل دیکھ اور اللہ کے حبیب کی شکل دیکھ، حضرت تو فرماتے ہیں میری شباہت پر مہدی ہوں گے، تو تیری شکل دیکھ لے کہ کیا حضور کی شباہت پر ہے تو۔ پھر اللہ کے نبی نے علامت بیان فرمائی، ترمذی کی روایت میں اس کا نام محمد ہوگا، تیرا نام محمد کہاں ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوگا، تو اہل بیت سے کہاں ہے؟ اور اگر تیرا دعویٰ یہی ہے کہ میں مہدی ہوں، تو ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب پر آنے والے جو اس امت پر مظالم ہیں، اس مظالم کے لیے تو کھڑا ہو جا اور ان مظالم کو روک دے، اور حضرت عیسیٰ کو تلاش کر کے مقام لد پر پہنچ کر کے دجال کو تلاش کر لے تو۔ اور ان میں سے ایک بات نہیں ہو سکتی، اصل میں مال خولیہ کی بیماری ہو گئی ہے، بعض لوگوں کو مرولی بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو مال خولیہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مال خولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچتے سوچتے پاگل پنا آ جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں مال خولیہ کی، اس سے پہلے بھی ایک گزرا غلام احمد قادیانی، اس کو بھی مال خولیہ کی بیماری ہو گئی تھی، وہ سوچتے سوچتے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، یہ سوچتے سوچتے مہدیت کا دعویٰ کر بیٹھا، اور قریب ہیں کہ نبوت کا بھی دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت تک ثلاثون دجالون کذابون الی یوم القیامہ، قیامت تک 30 مدعیان نبوت جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ پیدا ہوں گے، اور اللہ کے حبیب فرماتے وہ سب مکار ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجل والے ہوں گے، فریب دینے والے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے، جو اس کے خلاف بولے گا، جو اس کے خلاف بولے گا ہم اس کو جھٹلا دیں گے، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی کرامت بتائیں، کوئی استدراج بتائیں، کوئی طرح طرح کے ہیلے حوالے بتائیں، لیکن ہم قطعاً بھی اس کی نبوت کے قائل نہ بنیں۔
بہرحال میرے بھائیوں، خیر میں یوں کہہ رہا تھا کہ کچھ علامات وہ ہیں کہ جس سے یہ اشارہ ملے گا کہ اب قیامت کی طرف آہستہ آہستہ دنیا جا رہی ہے، اس کے اندر دنیا کا ظلم سے بھر جانا، مہدی کا ظہور ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ وہ موٹی موٹی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک علامت وہ ظاہر ہوگی کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ اب قیامت قریب واقع ہونے والی ہے، اور وہ علامت یہ ہوگی کہ آفتاب اور سورج جو ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف گیا، اور روزانہ حدیث شریف میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے روزانہ؟ تو ابو ذر کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، ہماری طرح نہیں آؤں، میں نے بھی نہیں آوڑے، یہ مسئلہ نہیں تھا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہت جانتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے، چونکہ آپ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوال یہ ہوگا کہ آفتاب تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں غروب ہوا تو یو اے ای میں ابھی طلوع ہے، اور اگر دبئی میں غروب ہوا تو سعودی میں ابھی طلوع ہے، اور سعودی میں غروب ہوا تو یورپ میں ابھی طلوع ہے، اور یورپ میں غروب ہوا تو ادھر کینیڈا اور امریکہ میں طلوع ہے، اور ادھر جب غروب ہوا تو ہندوستان میں پھر طلوع ہو گیا، اس لیے کہ وہاں رات ہے تو یہاں صبح ہے، یہاں رات ہے تو وہاں صبح ہے۔ تو آفتاب تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، یہ سجدہ کب کرتا ہے اللہ کو، یہ تعالیٰ سے اجازت کب مانگتا ہے؟ غروب ہونے کے بعد، جبکہ غروب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے آگے، جو یہ کہ ہمارے بعد دبئی کے بعد سعودیہ کے بعد یورپ کے بعد امریکہ، تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اپنے راؤنڈ کے اوپر، تو یہ کب اجازت مانگتا ہے، کب سجدہ کرتا ہے، یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف کے اوپر حضرات اکابر محدثین نے بہت جامع جواب دیا، فرمایا اس کا اپنے مستقر پر چلتے رہنا، اللہ نے جہاں اس کو طلوع کا حکم دیا، غروب کا حکم دیا، اپنے مستقر پر، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر چلتے رہنا، اسی کو سجدے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ اطاعت، یہ فرما برداری، سجدہ کیا نام ہے؟ سجدہ نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ تو یہ اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اس کو اللہ نے یہ کہہ دیا سردی میں اس وقت تجھے طلوع ہونا ہے اور گرمی میں اس وقت تجھے طلوع ہونا ہے۔ وہ سردی میں دیر سے طلوع ہوتا ہے اور گرمی میں جلدی طلوع ہو جاتا ہے، اور ہزاروں سال سے جبکہ ہم ابھی نہیں تھے تب بھی آفتاب کی یہی گتی چل رہی تھی اور یہی سردی اور گرمی کا فرق چل رہا تھا۔ اس کا اپنے مستقر پر، اپنے مقام پر چلتے رہنا، یہی سجدہ ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے، یہی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ اس کو یوں کہے گا کہ تو آج طلوع ہوگا وہاں سے جہاں تو غروب ہوا، تو اب وہ وہاں سے طلوع ہوگا جہاں سے غروب ہوا، مغرب کی طرف سے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہوگا وہ ایک ہی دن ہوگا، روزانہ نہیں، پھر اپنی گتی پر واپس آ جائے گا، پھر طلوع ہوگا مشرق کی طرف سے۔ لیکن وہ ایک دن جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب کافر کا ایمان قبول نہیں اور مومن کی توبہ قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب قیامت شروع ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ عالم غرغرہ اور عالم نزع، انسان جب نزع کی حالت میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، گرگرہ کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس موقع پر اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے، بن دیکھے ایمان معتبر ہے۔ اور اب جب عالم گرگرہ میں، عالم نزع میں اور عالم سکرات میں آ گیا تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کو دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے، اور عالم روحانیت کے مقام کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، اب اس کا ایمان نہیں ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، معتبر جو ہے وہ بن دیکھے ایمان ہے۔ اس لیے عالم گرگرہ، عالم نزع اور عالم سکرات کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو آفتاب جب مغرب سے نکلے گا تو وہ دنیا کا عالم گرگرہ شروع ہو جائے گا، عالم نزع شروع ہو جائے گا، عالم سکرات شروع ہو جائے گی۔
اس کے بعد ایمان قبول نہیں اور مومن کی توبہ قبول نہیں. اب تعالیٰ اس سے پہلے امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور بے ایمانوں کو ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو جس دن آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا وہ دنیا کی سکرات ہے، وہ دنیا کا نزا ہے، وہ دنیا کا گرگرا ہے. اس کے بعد ایمان بھی قبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں. یہ وہ علامت ہے، یہ وہ نشانی ہے کہ جس نشانی کے ظہور کے بعد اب قیامت آنے والی ہے. تو دو نشانیاں، ایک تو وہ نشانیاں جو قیامت کی طرف لے جانے والی ہے اور ایک وہ نشانی ہے جو عین قیامت کو بتا رہی ہے. اور یہ بہت ساری لمبی نشانیاں ہیں، ایک لمبا زمانہ ہے، ابھی ایک بہت لمبی مدت ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ وہ آفتاب جو مشرق کی طرف سے روزانہ طلوع ہوتا ہے وہ ایک دن مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. دنیا کا کوئی سائنسداں اور طاقتور اور بادشاہ اور دولتوان اور بڑے سے بڑا جو ہے دنیا کا مالدار انسان، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تجھے تیرے سائنس پر اگر ناز ہے تو جب دن آئے گا مغرب سے طلوع ہونے کا اس سے پہلے تو ایک مرتبہ طلوع کر کے دکھا دے مغرب سے. معلوم ہوتا ہے آفتاب کے چلنے کے پیچھے ہمارے رب کریم کی قوت ہے، اللہ کی قوت ہے اس کے پیچھے. تو زمین چلتی ہو تو بھی اللہ کی قوت، اور آفتاب چل رہا ہے تو بھی اللہ ہی کی قوت سے چل رہا ہے. یہ سارا نظام جو ہے یہ رب کریم ہی کی طرف سے چل رہا ہے. وہ ایک مولا ہے، وہ ایک مالک ہے، وہ ایک خالق ہے، وہ ایک پالنہار ہے جو اس دنیا کے پورے نظام کو چلا رہا ہے. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کے پاس ایک دہریہ، ایک ناستک، ایک باغی، ایک اللہ کا نافرمان جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اللہ موجود ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ثابت کر دے کہ اللہ موجود ہے. ہم نے کہا ہم ایک ہی دلیل تجھے دیتے ہیں، وہ دلیل جو قرآن کریم میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے ظالم و جابر بادشاہ نمرود کو دی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے، یحیی و یمیت. تو عقل کا دم دم وہ نمرود کہنے لگا کہ انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. اس نے بے قصور آدمی کو بلایا، چلتا پھرتا آدمی بیچارہ اچھا خاصا، کوئی قصور نہیں، اس کو مار دیا اور کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا کہ نہیں، معلوم ہوتا ہے میں مارنے پر قادر ہوں. اور ایک قصوروار آدمی جو جیل خانے میں پڑا ہوا تھا اس کو نکال کر چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں جلاتا ہوں کہ نہیں. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ عقل کے مارے کو یہ پتا نہیں کہ یحیی و یمیت کا معنی روح کا کھینچنا اور روح کا داخل کرنا. میں نے ابھی ایک جگہ کچھ لوگ تھے، میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا دنیا کے سارے انجینئر کو جمع کر لو، جو بڑے سے بڑا انجینئر ہو ان سب کو بلا لو اور ان سے کہو نقشہ بناؤ. وہ دیوار پر نقشہ بنا سکتا ہے، وہ کاغذ پر نقشہ بنا سکتا ہے، وہ پلاسٹک پر نقشہ بنا سکتا ہے، وہ زمین پر نقشہ بنا سکتا ہے، لیکن اسے یوں کہو کہ پانی پر نقشہ بنا دے، وہ پانی پر نقشہ نہیں بنا سکتا. میرا رب وہ ہے جو قرآن میں یوں کہہ رہا ہے میں مائی ماری، اے انسان میں نے تیرے نقشے کو پانی پر بنایا ہے. ایک ناپاک منی کا قطرہ ہے، اس کے اوپر میں نے تیرے نقشے کو پورا بنایا، تیرا چہرہ بنایا، تیرے کان بنائے، تیری ناک بنائی، تیری آنکھیں بنائی، تیرا پیٹ بنایا، تیرے پاؤں بنائے، تیرا ہاتھ بنائے. یہ اللہ ہی کی قوت ہے جو پانی پر نقشوں کو بناتا ہے. وہ خالق، وہ مالک، وہ پالنہار، وہ مربی اور وہی رب ہے جو ساری دنیا کو چلانے والا ہے. دھوکہ ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو پتھروں کے سامنے، جو غلط چیزوں کے سامنے جھکنے لگے. تو بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کے پاس کوئی ناستک، کوئی دہریہ، اللہ کا باغی آ گیا. اس نے کہا رب ثابت کر دو، اللہ مجھے ثابت کر دو. بادشاہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے اس مسئلے میں، تو اس لیے کہ حضرت امام صاحب کی شخصیت وہ تھی عقلی دلائل کے اندر بھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، دونوں ہم زمان ہیں، امام مالک جیسی شخصیت یوں کہتی ہے کہ ابو حنیفہ کا علم کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ مٹی کو سونا ثابت کرنے پر آئے تو دلائل سے ثابت کر دے گا اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عقل دلائل عطا فرمائے. کسی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت سے پوچھا کہ حضرت میدان جہاد ہے اور اس میدان جہاد میں دشمن میرے سامنے کھڑا ہے اور اس نے مسلمان کے بچے کو پکڑ لیا ہے. اب میں اس کو تیر مارتا ہوں تو وہ مسلمان بچے کو سامنے کر دیتا ہے،
اب تیر سیدھا بچے کو لگے گا، بچہ مر جائے گا، تو میں ماروں یا نہ ماروں؟ تو حضرت نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کے مار، بچے کو لگے گا، بچہ شہید، اور دشمن کو لگا تو کامیاب۔ اس نے پلٹ کر کے سوال یہ کیا کہ حضرت دشمن نے نبی کو پکڑ لیا ہے، اب میں تیر مارتا ہوں تو وہ نبی کو سامنے کر دیتا ہے، اب ماروں یا نہ ماروں؟ ذہانت ابو حنیفہ کی دیکھے، امام صاحب نے فوراً جواب دیا جب نبی موجود ہے تو مجھے کیوں پوچھ رہا ہے، وہی نبی سے پوچھ لینا کہ ماروں یا نہ ماروں۔ حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تیرا سوال بیکار ہے، اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ تیرا سوال بیکار ہے۔ پہلا سوال تیرا صحیح تھا کہ بچے کو پکڑ لیا ہے، اس کا تو جواب دیا، لیکن نبی کے بات میں تیرا اشکال غلط ہے، نبی اب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے سوالات کرنا علماء سے، مفتیان سے، کہ جس کا وقوع کبھی ہونے والا نہیں ہے، ایسے سوال عبث ہیں، بیکار ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت السوال قیل و قال و اضاعت المال، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مال میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اگر 100 روپے میں کام چل سکتا تھا تو 200 روپے خرچ کرنا، یا جیسے شادیوں کے اندر آج کل کی رسومات میں، اللہ ہماری بچیوں کو معاف فرمائے، میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ 50,000 روپے کا سود خرید کر کے ہماری بچی لے آئی، اور اس سود کا عالم یہ ہے کہ وہ صرف ایک دن پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ پھر اس کو پہن نہیں سکتی۔ اچھا تم کسی غریب بچی کو نکاح میں دینا چاہو تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ تو استعمال شدہ ہے، اس کا استعمال کیا ہوا ہے، میں میری شادی میں کیوں پہنوں؟ تو بھلا جو کپڑا ایک رات پہننا ہے اس کے لیے 50,000 روپے خرچ کر دینا، یہ سوائے اسراف اور فضول خرچی کے کیا ہو سکتا ہے؟ کاش کہ ہماری بچی سمجھے اور ان 50,000 کو اپنے پاس جمع رکھے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، اپنے جیون چریتر میں جو آپ نے اپنی کتاب لکھی آپ بیتی، اس میں حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، فرمایا میں نے میری جتنی بچیوں کا نکاح کرایا، چاہے وہ مولانا انعام سے ہو یا اور مولانا یوسف سے ہو یا مولانا سلمان سے ہو یا مولانا عاقل سے ہو، جتنوں سے میں نے اپنی بچی کا نکاح کرایا، فرمایا میں نے میری بچیوں کو 2 چیزیں دی، فرمایا رضائی دی، تکیے دیے، چادریں دی، گدے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونا دیا۔ فرمایا میں نے کھانے میں پیسے برباد نہیں کیے، کھلانے میں پیسے برباد نہیں کیے، کپڑوں میں پیسے برباد نہیں کیے، بلکہ میں نے میری بچیوں کو سونا دیا، رضائی دی، گدے دیے، تکیے دیے، اور فرمایا بیٹی تم جب سسرال جاؤ گی، بہت ممکن ہے کہ سسرال میں ضرورت کی چیزیں نہ ہو اور مہمان آ جائیں گے، تم کہاں سلاؤ گی؟ اس لیے یہ ساری چیزیں لے جاؤ، مہمان کو سلانے کے کام میں آئے، اور فرمایا یہ سونا اپنے پاس رکھ لینا، کبھی غریبی آ جائے تو ہاتھ نہ پھیلانا، اسی کو بیچ کر کے زندگی گزار لینا۔ یہ ہمارے اکابر کی سوچ ہے، ہم نے کھلانے میں سب کچھ کھلا دیا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھلایا، اور جو ہو سکتا تھا، اس لیے کہ دنیا تو تنافس پر اتری ہوئی ہے، تقابل پر اتری ہوئی ہے، اسپردھا پر اتری ہوئی ہے، مقابلے پر اتری ہوئی ہے، مسابقہ پر اتری ہوئی ہے۔ بحرین سے مال آ گیا، اللہ کے حبیب نے سارا مال مسجد نبوی میں ڈلوا دیا۔ فجر کی نماز کے لیے جب حضرت تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سارا مال پڑا ہوا تھا، حضرت نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضرت تو مستغنی تھے دنیا سے، آپ تو بے نیاز تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، بس آپ نے تو اختیاری طور پر فقر لے لیا تھا، اختیاری طور پر، اضطراری فقر نہیں۔ اضطراری فقر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں کچھ، یہاں تو سب کچھ تھا اور وہ قربان کر کے اختیاری فقر۔ آخر جو عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غریبی تھی، غریبی نہیں تھی، سخاوت تھی، کہ جو آیا وہ سخاوت کر دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب مکان میں تشریف لاتے اور پوچھتے عائشہ کچھ ہے گھر میں؟ صبح کو جب تشریف لاتے کچھ ہے گھر میں؟ اگر کہتی کہ دودھ ہے یا فلاں چیز ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کہتی کہ حضرت کچھ نہیں ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے میرا روزہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی تھی، آپ کا اختیاری فقر تھا، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں پورے احد پہاڑ کو تقسیم کر دوں گا۔
لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بات اللہ کے نبی کے لیے، امت کو یہ نہیں کہا کہ کالجی تمہیں کے بچوں سخاوت کیوں کر دیتا، امت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ امت کو یہ کہا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو، اپنی آخرت بھی بناؤ، اولاد کے لیے بھی چھوڑو، آخرت بھی بناؤ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہے میرے پاس بہت اور ایک بیٹی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ 2/3 2 ثلث وقف کر دوں اور 1 ثلث 1/3 بیٹی کو دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، فرمایا آدھا بیٹی کو آدھا وقف کروں، فرمایا نہ، فرمایا اچھا 1/3 وقف کروں، صدقہ کروں اور 2/3 بیٹی کو دوں، 2 ثلث۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن والثلث کثیر، یہ 1/3 بھی زیادہ ہے جو تو صدقہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سارا مال تم وقف اور صدقہ کر کے چلے گئے اور تمہاری اولاد کل کو یتکففون الناس، لوگوں کے پاس بھیک مانگتی رہے۔ فرمایا اولاد کو بھیک مانگنے والی نہ بناؤ۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اشارہ کیا اس بات کی طرف، اور میرے امتیوں تم میرے مقام پر نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا مقام مجھ سے بہت نیچے ہے، اس لیے تم کو کچھ مال اپنے پاس رکھنا پڑے گا، ورنہ کل کو فقیری آئے گی تو تم ایسے جملے بولو گے، ایسی بات بولو گے کہ کہیں ایمان سے نکل نہ جاؤ۔ تو یہ زمانہ اسپردھا کا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے فجر کی نماز کے لیے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سیدھے مصلی پر، حضرت مصلی پر پہنچے اور نماز پڑھائی اور فجر کے بعد دیکھا ساری مسجد بھر چکی ہے اور واقعین کی 3 مسجدوں کو چھوڑ کر سارے مصلی جمعہ مسجد میں آ گئے، سارے لوگ مسجد نبوی میں آ گئے۔ تو حضرت مسکرائے، حضرت ہنسے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہنسنے والا تھا۔ وہ آپ رجے وہ نہیں کہ دم کھاتی کری پینے بیٹھے لوگ، کبھی ہنسنا ہی نہیں آئے، ڈیویل پی کر کی، یہ کوئی مزاج ہے؟ اللہ کے حبیب صحابہ سے ہنستے بھی تھے، بولتے بھی تھے۔ وہ جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، لیکن اپنا وقار بھی مجروح نہیں ہونے دیتے تھے۔ وقار اپنی جگہ، ہنسنا بولنا ایسا نہ ہو کہ وقار مجروح ہو جائے اور لوگ ٹوپی اتار کر بھاگنے لگے، یہ بھی نبی نے اجازت نہیں دی۔ اور ایسا مزاج بھی نہیں کہ کوئی قریب نہ آ سکے، ایسا مزاج بھی نہیں کہ کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کوئی مسئلہ ہی نہ پوچھ سکے، یہ اللہ کے نبی کا ایسا مزاج بھی نہیں تھا۔ وہاں تو دیہاتی بھی آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، وہاں غریب بھی آ کر کے بیٹھتا تھا، وہاں بچہ بھی آ کر کے بیٹھتا تھا، وہاں عورتیں بھی پردے میں آ کر کے بیٹھتی تھی اور اللہ کے حبیب سے مسئلے پوچھتی تھی، لیکن وقار، سنجیدگی کے ساتھ، وقار بھی باقی اور لوگوں کو قریب کرنا بھی، یہ آقا کا مزاج تھا۔ اور ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، ہر ایک یہی کہتا تھا مجھ سے بہت محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کا مزاج تھا ہی ایسے۔ اور صحابہ بھی بہت بے تکلف تھے، بہت بے تکلف تھے۔ ایک صحابی کے مکان پر حضرت فجر کے بعد تشریف لے گئے 9-10 بجے، تو صحابی کو غسل کی حاجت تھی۔ اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جلدی جلدی آئے اور پانی ان کے سر سے ٹپک رہا تھا، غسل کر کے آئے تھے۔ چونکہ حضرت کی آواز سنی تو نہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے جلدی جلدی آئے غسل کر کے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا، بخاری شریف میں، لعلنا اعجلناک، شاید ہم نے تم کو اتاور میں ڈال دیا، جلدی میں ڈال دیا، یعنی ہماری وجہ سے تم کو ابھی غسل کرنا پڑا، ورنہ تم آرام سے غسل کرتے، غسل کا تقاضا ہوگا ان کو، تو ہماری وجہ سے تمہیں جلدی کرنا پڑا۔ تو صحابی نے یہ نہیں کہا حضرت آپ جیسے ہمارے مکان پر کہاں آپ تشریف لائے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا۔ صحابی نے فوراً فرمایا جی اللہ کے حبیب آپ نے مجھ کو جلدی میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل پر برا نہیں لگایا، مسئلہ بتایا
فرمایا اس طرح کی بات جب ہو جائے اور کوئی ملنے کے لیے آئے اور اس وقت نماز کا وقت نہ ہو اور تم نے غسل نہیں کیا ہے تو کوئی عرض نہیں، وضو کر کے مل لیا کرو، ہاتھ منہ دھو کر کے مل لیا کرو۔ نبی نے برا نہیں لگایا، مسئلہ بتایا۔ یہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وقار کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کیسے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس موقع پر ایک جنتی اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں نے اتنی بڑی جنت تجھے دی ہے، تو کھیتی کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں واقعیر میں کھیتی کرتا تھا، تو مجھے شوق ہے، میرا مزاج ہے کھیتی کرنے کا، تو مجھے کھیتی میں انٹرسٹ ہے، میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ جنت مقام غم نہیں ہے، مقام حزن نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ بچے نیچے اور والدین اوپر، تو والدین کو نیچے اللہ نہیں بھیجے گا بچوں کو ملنے، بچوں کو اوپر لے آئے گا یا تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے۔ تو جنت مقام غم ہے ہی نہیں، مقام حزن ہے ہی نہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کھیتی دیں گے کہ اچھا یہاں کھیتی کر، اور بیج بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، وہ بیج ڈالے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، بڑے بڑے درخت ہو جائیں گے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہاں کوئی پیتارے ہیں کہ اس کو کاٹ کاٹ کر بھرے گا؟ وہ تو دنیا میں پیتارے تھے جہاں بھرا کرتا تھا، وہاں کیا کرے گا اس کو؟ اللہ کے حبیب یہ بات بیان فرما رہے تھے اور ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، دیہاتی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تمہارا کوئی انصاری ہوگا یا مہاجر ہوگا؟ اس لیے کہ انصاری کھیتی کرتے ہیں اور مہاجرین بھی اسی میں سے، تو یہی لوگ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو جانور والے ہیں، یعنی ہم تو جانور پالتے ہیں، اس کا دودھ کھاتے رہتے ہیں، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ تمہارے انصار ہوں گے یا تمہارے مہاجر ہوں گے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے حبیب اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے، پورے آپ کے انیاب مبارک کھل گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کو دانت دیتے، نالائق کہیں کا، میں بیان کر رہا ہوں تو میرے سامنے بول رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا مزاج تھا۔ امت ایسے بنی ہے میرے بھائیوں، امت ایسے بنی ہے، امت کو نبی نے ایسے بنایا ہے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقتوں سے، ان کی گالیاں کھا کر۔ ذوالخویسرہ نامی آدمی، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذوالخویسرہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد تم انصاف نہیں کرتے، تم مال نہیں دیتے، ہمیں برابر تقسیم نہیں کرتے، اور نبی کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو جاری۔ اور حضرت نے صرف اتنا جملہ فرمایا، اگر نبی انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ خالد بن ولید نے فرمایا دانی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، اللہ کے حبیب مجھے ہدایت دو، اس کی گردن مار دو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انہ یصلی، نہیں یہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا فرما رہے آپ؟ یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو خالد کہنے لگے کم من مسلم یصلی یا رسول اللہ ولیس فی قلبہ ایمان، بہت سارے نماز پڑھنے والے وہ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے جواب دیا مجھے کسی کے دل کو چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے۔ امت کو ایسے بنایا، امت کو ایسے، آج امت ٹوٹ رہی ہے، آج امت ٹوٹ رہی ہے، اور ایسے ٹوٹ رہی ہے ایسے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ویسے امت ٹوٹ رہی ہے۔ اس امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، جیسے حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جوڑا تھا، جیسے حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جوڑا تھا، جیسے حضرت ماں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جوڑا تھا۔ اس طرح امت کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے اور ہمارے کاموں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کیریکٹر سے، ہماری زندگیوں سے امت دوبارہ جڑ جائے۔
ورنہ امت میں اتنا اختلاف ہو چکا ہے، اتنا اختلاف، اور واٹس ایپ کی دنیا نے تو اور اختلاف پیدا کر دیا، یہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کا عیب جب واٹس ایپ پر لکھ کر کے آتا ہے وہ ہم فوراً فارورڈ کرتے ہیں، اور کسی کی خوبی آتی ہے تو ہم فارورڈ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں عیبوں سے محبت ہے، خوبیوں سے محبت نہیں۔ ہمیں لوگوں کے عیب کو نکالنے کی عادت ہے، لوگوں کے عیبوں کو کریدنے کی عادت ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، فجر کی نماز کے بعد دیکھا ساری مسجد بھر چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا شاید تم لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ بحرین سے مال آیا ہے، تو پھر یہاں یہی بات، صحابہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں جی حضرت مسابقے کے لیے آئے ہیں، نہیں جی حضرت زیارت کے لیے آئے ہیں، جیسے آج ہمارا مزاج ہے نا، اور پھر دھیرے سے اپنا مقصد رکھتے ہیں۔ پھر کوئی تکلف صحابہ نے نہیں کیا کہ مسافہ ملاقات، اس کے صاف صاف کہہ دیا ہاں اسی مال کے لیے آئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ سارا مال تم میں تقسیم نہ کر۔ چچا عباس آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ نے بدر میں میرے پاس سے فدیہ لیا تھا ڈبل، میرا اور عقیل کا، یعنی علی کے بھائی بھی پکڑ کر لائے گئے تھے عقیل، تو میرا بھی لیا تھا عقیل کا بھی، آپ نے بہت مال لیا تھا میرے پاس سے، تو مجھے اب اسلام میں بھی زیادہ مال دو۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بھرو یہاں سے جتنا بھر سکتے ہو، اللہ بھرو۔ اب عباس نے بھی دیکھا کہ بھرنا ہی کہا، چادر بچھا دی پوری اور ڈالنا شروع کیا، اتنا بھرا کہ اٹھایا نہیں گیا۔ بخاری شریف میں حضرت سے فرمایا حضرت کسی کو کہو کہ اٹھا دے، فرمایا نہیں جو کھاوے وہ اٹھاوے، کوئی تمہیں اٹھا کر نہیں دے۔ تھوڑا نکال دیا، پھر اٹھانے گئے نہیں اٹھا پائے، کہا کسی کو کہیے، فرمایا نہ، پھر تھوڑا نکالا، 3 مرتبہ کیا، چوتھی مرتبہ اٹھایا تو صحیح لیکن وہ بھی مکمل سر تک نہیں لے گئے، پیچھے لٹکا کر لے گئے، سر تک تو جا ہی نہیں سکا پھر۔ اور جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو اللہ کے حبیب روایت میں ہے یوں دیکھنے لگے، اور جب تک عباس غائب نہیں ہو گئے چچا محترم وہاں تک حضرت دیکھتے رہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا انسان کتنا حریص ہے، جس کو اپنی موت کا پتہ نہیں، وہ لمبی امیدیں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے امتیوں، میرے صحابہ، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تم مشرک نہیں بنو گے، لیکن مجھے جو تم پر خوف ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا بہت ہو جائے گی، فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم، پھر تم کمپٹیشن پر اترو گے، مقابلے پر، جیسے پہلی قومیں اتری تھی۔ جی میرے بھائیوں معاف فرمائے، ہم سب اس میں مبتلا ہے کہ آج ہم کمپٹیشن پر اترے ہوئے ہیں۔ کیسا کمپٹیشن؟ اس کی مسجد 1 کروڑ کی ہوگی تو میری مسجد 1.5 کروڑ کی ہوگی، اس کا گھر 50 لاکھ کا ہے تو میرا گھر 75 لاکھ کا ہوگا، اس کے گھر کا فرنیچر چائنا سے منگوایا تو میں جرمنی سے منگواؤں گا، اس کی بیٹی کے نکاح میں 5 لاکھ، میری بیٹی کے نکاح میں 10 لاکھ، اس کی بیٹی نے 50,000 کا سود لیا تھا، میری بیٹی کو میں 1 لاکھ کا سود دوں گا۔ دنیا کمپٹیشن اور مقابلے پر اتر کر کے اپنے مال کو ضائع کر رہی ہے، زمینوں کو بیچ کر کے مکان بنایا، زمین کو بیچ کر کے گاڑی خریدی اور مقابلے پر اترے، باقی اس سے آگے اپنے آئندہ آمدنی کا ذریعہ کچھ نہیں بنایا۔ سارے مسلمانوں کی زندگیاں دیکھ لیں، سارے مسلمانوں کی زندگی، ایک مکان بنایا، ایک اچھی گاڑی، اس میں بھی مقابلہ، باقی اس سے آگے میری اولاد کیا کرے گی، اس کی زندگی کا کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیسے چلے گا، میں نے بینک آف آخرت میں اپنے لیے کیا جمع کرایا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، 2 لفظ استعمال کیے، صحیح شحیح، صحیح کا معنی تم تندرست ہو، جب تندرست ہو تو خرچ کرو، اس لیے کہ بیماریوں میں تو سبھی کہتے ہیں کہ بھائی کہ بوکرو صدقو کر دیو،
وہ تو مجبوریاں ہے. یہ بیماریوں میں بکرے صدقہ کرنا یہ تو مجبوریاں ہیں سب. فرمایا تم تندرست ہو اللہ کے راستے میں دو. وَالشَّحِيحٌ، شہیحٌ کا معنی تمہیں مال کی ضرورت ہے، اولاد چھوٹی ہے ابھی اور مال کی ضرورت ہے، اس حال میں خرچ کرو. اللہ کے نبی فرماتے اس کا مقام بہت اونچا، یہ خرچ کا مقام بہت اونچا. اس سے پہلے کہ تم بیماری میں آ جاؤ، ذوق میں آ جاؤ، بڑھاپے میں آ جاؤ اور پھر تم یوں کہنے لگے موت کے قریب لفلان کذا ولفلان، نبی خود بیان کرتے ہیں لفلان کذا ولفلان کذا، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں مدرسے میں اتنا دے دو، فلاں مسجد میں اتنا دے دو. نبی یہ کہتے یہ بھی قبول ہے لیکن اس عالم میں جو دیا ہوتا تو اس کا مقام کچھ اور ہوتا. جب تندرست ہو اور تندرستی کے ساتھ ساتھ جب تمہیں مال کی ضرورت ہو اس موقع پر خرچ کرو. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے بخاری شریف کی شرح میں اس کی مثال سمجھاتے ہوئے یوں سمجھایا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عمار فرماتے ہیں کہ قلیل مال کی صورت میں بھی صدقہ کرو. مال تھوڑا ہے تو بھی صدقہ کرو اللہ کے راستے میں تو بھی دو. آج کل ہمارا مزاج یہ ہو گیا، میں تو اپنے بچوں کو اپنے طلباء کو بھی کہتا ہوں کہ میرے بچوں تم مدرسے کا کھا رہے، کبھی تم بھی 50-50 روپے نکالو اور تمہارے 50-50 کو جمع کر کے تم مدرسے والوں کو یہ کہو کہ آج جو کھانا پکے گا اس میں ہمارے پیسے شریک کر لو. کیا جنت کا مستحق مالداری ہے؟ غریب نہیں ہے. اور کیا غریب اپنے بیٹے کو 5 روپے استعمال کے لیے نہیں دیتا؟ تو میرا اللہ اتنا نیچا ہو گیا اپنے بچے سے بھی زیادہ کہ غریب اپنے بچے کو 5 روپے دیتا ہے لیکن مالک کے لیے 5 روپے نہیں دے سکتا. کیا میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا؟ یہ ہماری تھنکنگ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے ہماری. چاہے ہمارے پاس تھوڑا مال ہو، میں تو علماء کو بھی کہتا ہوں جگہ جگہ کہ صرف لینے کا ہاتھ نہ رکھو، دینے کا ہاتھ بھی رکھو. اللہ کے راستے میں دو. اللہ غیب سے نظام بنائے گا، اس کی شکلیں بنائے گا اور اس انداز سے دے گا کہ خدا پاک کی قسم ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا اس جگہ سے بھی آ سکتا تھا میرے لیے. تعالیٰ ایسی جگہوں سے رہنمائی ہماری کرے گا اور ہمارا تعاون کرے گا اور ہماری مدد کرے گا. تو خیر حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی شرح میں مثال دیتے ہوئے کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے تھے، اس نے بھی 10 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. اور ایک آدمی کے پاس 100 روپے تھے، اس نے بھی 10 روپے اللہ کے راستے میں دیے تو دونوں نے برابر، لیکن 100 روپے والے کو ثواب زیادہ ملے گا اس لیے کہ اس نے 10واں حصہ دیا اور اس نے 100واں حصہ دیا ہے. دیے تو دونوں نے برابر. تو خیر بات یہ آ گئی کہ کمپٹیشن اور مقابلہ نہ کرو. میری بچیاں اگر سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے کمپٹیشن پر نہ اترے، مقابلے پر نہ اترو کہ اس کا سوٹ 50 کا تھا تو میں اس سے قیمتی لاؤں. نہیں، ان پیسوں کو بچا لو، تمہیں ہی زندگی میں کبھی کام آ جائیں گے، تمہیں ہی زندگی میں کبھی کام آئیں گے. میں ابھی قریب زمانے میں 3 ہفتہ پہلے کا آپ کو واقعہ سورت کا سناؤں. اچھے خاصے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی دولت، کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اچانک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ایسا خطرناک ہوا کہ ایک بڑی ہاسپٹل میں سورت میں ایڈمٹ کیا گیا اور بل پہ بل بنتا چلا گیا اور قریباً 14 دن بچہ رہنے کے بعد اللہ کا پیارا ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. بچہ ادھر گیا اور ادھر سے بل آ رہا ہے ہاسپٹل کا قریباً 7.5 لاکھ روپے کا. جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد اب پیسے نہ رہے، زکات کی رقم کے مستحق ہو گئے. میں یہ 3 ہفتہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھو، اس میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ضائع نہ کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں. ایک اضاعت مال کو ضائع کرنا، اسراف کرنا. اللہ کے نبی آخر کیوں فرماتے ہیں کہ اگر تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے اور پانی میں اسراف کیا تو بھی اللہ تجھے پوچھے گا. اور 4 دن کے بعد پانی ملا اور پی رہے، اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی پیاس اور اتنے بھوک کے بعد ملا ہے،
اللہ اس پر بھی سوال کرے گا، کہا اس پر بھی سوال کرے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت سے متعلق سوال ہوگا، ایک ایک نعمت سے متعلق۔ ہم جو آج اسراف میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں ایک سوٹ ایک مرتبہ 2 مرتبہ پہنتی ہے، اس کے بعد اس کو نہیں پہنتی، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، مال کی اضاعت ہے، یہ امت کے لیے بربادی ہے۔ اس کے بجائے میری بہن اور میری ماں اگر سستا سوٹ خریدتی اور پیسے بچا کر کے کسی غریب بچی کا نکاح کرا دیتی، خدا پاک کی قسم اس کی دعاؤں کے صدقے میں ہمارا مکان بن جائے گا، ہمارا گھر محبت سے بھر جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے اضاعت مال کو، اسراف مال کو، فضول خرچی کو پسند نہیں فرمایا۔ اور کیلو کال بلا وجہ کے سوالات، کوئی فائدہ نہیں زندگی میں، کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد تھے، امام صاحب نے ان سے کہا کہ سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا، بھائی تو بھی کچھ پوچھا کر، تو سوال ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک دن کھٹی کڑی میں ابال آ گیا، جوش آ گیا، اس نے سوال کر لیا حضرت سے۔ حضرت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا غربت الشمس، جب آفتاب غروب ہو جائے، فَيَّ وقت الافطار، وہ افطار کا وقت ہے، یعنی آفتاب جب غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا ہے۔ تو کھٹی گری میں جو ابال آیا اور حضرت نے کہا تھا تو کبھی پوچھتا ہی نہیں، اس نے پوچھ لیا حضرت اگر آفتاب غروب ہی نہ ہو تو کیا مسئلہ ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، آئندہ کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ امت سوال ہے، یہ بیکار سوال ہے، یہ لغو سوال ہے، بھلا آفتاب غروب ہی نہ ہو یہ کوئی سوال ہے؟ یقیناً آفتاب تو اپنی جگہ پر غروب ہونے ہی والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے حبیب کیلو کال کو، بلا وجہ کے سوالوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں اپنی زندگی کے ضرورت کے جو سوال ہو، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں، میرا بزنس کا یہ مسئلہ ہے، اس میں مال حلال ہے یا حرام ہے، میں پروفٹ جو لے رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میرا یہ نفع شریعت کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے، میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہوا تو اب میرے لیے طلاق کا کیا مسئلہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جو ضروریات زندگی ہے اس کے سوالات کریں، جو زندگی میں کبھی پیش آنے والے نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے سوال کر لیا، حضرت پوچھا کہ حضرت یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تجھے جان کر کیا فائدہ، یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے تجھے جان کر کیا فائدہ؟ فرمایا اپنے اعمال کو درست کر لو، اس لیے کہ قیامت میں اللہ تیرے اعمال سے متعلق پوچھے گا، تجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے یزید پر لعنت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ بیکار اور آبد سوال ہے۔ اپنی زندگی سے متعلق جو ضرورت کے مسائل ہیں اس کو پوچھنا چاہیے اور ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا اور جنوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے حبیب ایک تبلیغی دورے سے آ رہے تھے اور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور شیطانوں کا اور جنوں کا جو پہلے اوپر جانا تھا وہ بند ہو گیا اللہ کے حبیب کی آمد کی بنیاد پر، اس لیے کہ مضبوط شریعت آپ کو دینا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام جب معراج میں چلے ہیں اور جبریل جب آپ کو لے کر چلے ہیں تو پہلے آسمان میں دروازے، دوسرے پر دروازے، تیسرے پر دروازے، تو جب دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، جبریل نے دروازے پر دستک دی، صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے فرشتے نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا جبریل۔ تو فرشتہ پوچھ رہا ہے اکیلے ہو یا ساتھ میں بھی کوئی ہے؟ ومن معک، کوئی ہے ساتھ؟ فرمایا ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے۔ تو فرشتہ پوچھ رہا ہے خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا بلائے گئے۔ دروازہ کھولا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جب آدم سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم نے فرمایا مرحبا بابنی، میرے بیٹے مبارک ہو، اب نبی اے نبی مبارک ہو۔ بیٹا کہا اس لیے کہ آپ بیٹے۔ پوچھا کون ہے یہ بڑے میاں؟ جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ کہا یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، بائیں طرف؟ فرمایا دائیں طرف ان کو وہ روحیں دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے،
اور بائیں طرف وہ روحیں دکھائی جاتی ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے، اور آپ چونکہ باپ ہیں اس لیے دائیں طرف والی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف والی اولاد کو دیکھ کر غم ہوتا ہے، اس پر رونا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان پر دروازے پر فرشتہ سوال کر رہا ہے۔ وہاں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سوال و جواب ایک دم سے دروازہ نہ کھولنا، پوچھنا کون ہو، ساتھ میں کون ہے، بلائے گئے یا خود آئے، یہ سب سوالات اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نے اس لیے کروائے تاکہ پیغمبر کو یہ بتایا جائے کہ اے میرے محبوب اسی دروازے سے تجھ پر وحی آتی ہے اور ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے، تم وحی کے باب میں شک نہ کرنا، یہاں کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے، یہ نظام بتانا ہے۔ ارے جیسے آپ لوگ اسکول بناتے ہیں تو اس لوگوں کو بلا کر کے نظام بتاتے ہیں، ہمارا یہ نظام ہے آئیے دیکھیے، اللہ نے اپنا اوپر کا نظام بتایا، یہ ہمارا نظام ہے آسمانوں میں، اس لیے آنے والی وحی پر شک نہ کرنا، مضبوط طریق پر، محفوظ طریق پر ہم اس کو لے کر بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ لے کر آتا ہے جو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ، وہ مضبوط فرشتہ ہے کہ جو ایک چیخ مارے تو کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، وہ فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے۔ تو جنوں کا، شیطانوں کا اوپر جانا جب بند ہوا تو یہ تلاش میں نکلے۔ نصیبین ایک جگہ ہے عراق میں، وہاں بہت جن تھے، تو یہ تلاش میں نکلے کہ آخر ہم پہلے اوپر جاتے تھے اور باتیں سن کر لاتے تھے اور جیوتش اور نجومی کو بتاتے تھے، اب کیوں بند ہو گیا، کیا وجہ پیش آ گئی؟ یہ تلاش کر رہے تھے۔ حجاز کی زمین میں بھی آئے کچھ جن، اللہ کے حبیب تبلیغی دورے سے تشریف لا کر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے قرآن سنا، حضرت کو نہیں پتا کہ یہ جن یہاں آئے ہوئے ہیں اور میرا قرآن سن رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا کہ ہاں یہی وہ قرآن ہے اور یہی وہ نبی ہے جس کی وجہ سے اب ہمارا جانا بند ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے دل سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، نبی کے ہاتھ پر نہیں، خود ہی قبول کر لیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اس پیغمبر پر۔ حضرت کو تو کچھ بھی پتا نہیں، اور وہ ایمان لا کر چلے گئے اپنے مقام پر اور وہاں جا کر ساری داستان بتائی۔ حضرت کو پتا نہیں کہ جن آئے تھے، میرا قرآن سنا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن میں انہی جنوں کی باتوں کو نقل کر کے بتایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، یہ کہنے لگے ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا بند ہو گیا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب قرآن ہم نے سنا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، یہ تو ہدایت کی باتیں کرتا ہے قرآن، فَآمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم آگے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ نبی کو تو پتا بھی نہیں، اللہ نے بتایا۔ تو ایک دوسری مخلوق ہے جن، اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے۔ ایک تیسری مخلوق ہے حضرات انسان، حق تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا جسم ہے، یہ غائب ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ہے، یہ چھپنا چاہے نہیں چھپ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہونے والا ہے، اور مٹی کا ایک مادہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے ہمیں بھی مکلف بنایا، لیکن اللہ کا احسان یہ رہا کہ مٹی متوازے ہیں، نیچے ہیں، اور آگ اوپر ہے۔ وہ جن جو آگ سے پیدا کیے، اللہ نے ایک بھی نبی جنوں میں نہیں بھیجا، تمام نبیوں کو انسانوں میں بھیجا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے لیے تواضع کی ضرورت، عاجزی کی ضرورت، انکساری کی ضرورت، اور انبیاء سے بڑھ کر متواضع کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر تواضع والا کوئی نہیں۔
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھانا کھاتے تھے نیچے بیٹھ کر اور فرماتے تھے انا آکل کما آکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک نوکر کھاتا ہے. یہ حضرت کا حال تھا. ایک عورت کو پکڑ کے لایا گیا، کانپنے لگی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میری ماں ڈر مت، میں بھی تیری طرح ایک عورت کا بیٹا ہوں. اس کو دلاسا دلایا اللہ کے حق. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس بکریوں کے چرانے کا کام لیا گیا. ایک مرتبہ مدینے کے جنگل میں اللہ کے حبیب صحابہ کے ساتھ نکلے تو صحابہ کرام پیلو کے پھل توڑنے لگے. پلون آتا ہے نا اپنے وہاں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھل آتے ہیں، وہ صحابہ توڑنے لگے. تو حضرت کہنے لگے علیکم بالاسود، بھائی کالے لیجیو، سرخ نہیں، لال نہیں، اس لیے کہ لال کھٹے لگتے ہیں. ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کھیت میں جاتے ہی نہیں، ان کو تو موبائل ہاتھ میں چاہیے. شاندار S9 S7 پلس بھی ہو اوپر سے، معلوم نہیں پلس میں پلس کب ہوگا. پھر کبھی نہ باپ کی مدد، کبھی نہ گھر والوں کی مدد، کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی سرخ نہ لیجیو، کالے لیجیو. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جنگل کی باتیں تو وہ جانتا ہے جو بکریاں چراتا ہے، اس کو یہ سب پتا ہوتا ہے، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نبی نے اپنے بچپن میں مالداروں کی بکریاں چند پیسوں پر مزدوری کے طور پر چرائی ہے. حضرت مزدوری کے طور پر چراتے تھے. انبیاء سے بکریوں کا کام اس لیے لیا گیا کہ بکریوں میں مسکنت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. البتہ بکریوں کو چرانے کا کام لے کر امت کی تربیت کا سلیقہ سکھایا گیا. اس لیے کہ بکریوں میں دو صفت ہے. ایک صفت تو یہ ہے کہ کمزور بہت ہے، بہت کمزور ہے. اگر زور سے ڈنڈا مارو ہڈی ٹوٹ جائے. ویسے بھی دو دانت میں ہڈی توڑ ہی دیتے ہیں اس کی کھانے بیٹھتے ہیں تو کمزور بہت ہے. اور دوسری صفت اس کے اندر ہے کہ وہ ضد پر اتر جائیں تو بات نہیں مانتی. بکری جب ضد پر اتر جائے تو بات نہیں مانے گی. آپ کان کھینچو، آپ کچھ بھی کرو لیکن وہ نہیں چلے گی. یہاں تک کہ آپ کو اٹھانا پڑے گا اسے، یا پھر کھینچنا پڑے گا، گھسٹنا پڑے گا، لیکن وہ چلے گی نہیں. پھر بھی یہ دو صفتیں، ایک ضعف اور کمزوری ہے اور دوسرا ضد پنا ہے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے گئے تو ایک بکری بھاگی. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑتے رہے اور خود روایت میں حضرت موسیٰ نے فرمایا پکڑی جائے گی تو اس ڈنڈے سے بہت ماروں گا. لیکن جب پکڑی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا، بلکہ ہاتھ پھرانے لگے اور کہنے لگے تو اتنی کمزور ہے کہ میں ماروں گا تیری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور تو اتنی کیوں بھاگی. بکری کو کہہ رہے تو اتنی کیوں بھاگی، تو بھی تھکی، مجھ کو بھی تھکایا. تو اس کی صفت کمزوری ہے، بہت کمزور جانور ہے. اس کے ساتھ اس میں ضد ہے. انبیاء سے بکریاں اس لیے چروائی گئی کہ اے پیغمبر، اے نبی، تیری امت کی جو تجھے تربیت ہم حوالے کر رہے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں، لیکن اس کمزوری کے ساتھ ساتھ ان میں ضد بھی ہوگی، اس لیے تم مار کر بھی کام نہیں لے سکتا اور ضد کی بنیاد پر ظلم کر کے بھی کام نہیں لے سکتا. محبت اور پیار سے کام لینا تاکہ یہ امت جہنم کے بجائے جنت میں جانے والی ہو جائے. انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بنیاد پر بکریوں کے چرانے کا کام لیا گیا. تو انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا مٹی سے اور اس کو مکلف بنایا، اور مکلف میں ہمیں عبادات بھی دی، معاملات بھی دیے، معاشرت بھی دی، اخلاق بھی دیے، اور ہمیں ان تمام کو درست کرنا ہے. اپنی زندگی میں اس کو صحیح کرنا ہے. ہماری عبادات بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، معاشرت بھی صحیح ہو، اخلاق بھی صحیح ہو. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی سورت مختصر پڑھی. حق تعالی جل شانہ فرماتے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. اے لوگو اگر تم اگلی باتوں کو نہیں مانو گے تو تم نقصان میں جاؤ گے. وہ اگلی باتیں کیا ہیں؟ کامیاب ہوں گے وہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا. ایمان
ایمان کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں۔ میرے بھائیو، اپنا ایمان مضبوط بناؤ، ایسا مضبوط کہ ہمارا ایمان دنیا کی کوئی طاقت نہ چھڑا سکے۔ آج ہمارا ایمان کبھی مرچوں کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، کبھی لیمبو کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہمارا ایمان۔ یہ عامل بھوا بھگت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو دگمگا دیتے ہیں، بہت کمزوری آ جاتی ہے ایمان کے اندر۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو نہ چھین سکے۔ میرے بھائیوں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ تمہیں مرتے وقت اپنے ایمان کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی بھوک میں پیاس میں گزری کوئی عرض نہیں، لیکن ایمان کی دولت کو اگر بچا کر لائے ہیں لامحدود زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں وعبد بمانا عبادت نہیں، وعبد بمانا ایمان ہے۔ ایمان کو بچا کر لے جاؤ موت تک، اور موت کو یقین کہا اس لیے کہ یقیناً موت آنے والی ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ میں نماز بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ساری باتیں اس میں آ گئی۔ ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی زندگی صحیح ہو، ہمارے باہر والوں کے ساتھ بھی زندگی صحیح ہو۔ ہم اچھے اخلاق سے، ہم اسٹیجوں پر تو بولتے ہیں لیکن جب مسائل آتے ہیں تو ہمارے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، ہم صرف زبان کے رہ گئے، ورنہ اخلاق ہم میں وہ نہیں ہے۔ جھوٹ ہم میں، فریب ہم میں، دھوکہ ہم میں، بد اخلاقیاں ہم میں، کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا ہم میں، یتیم کے مال اور بیواؤں کے مال کو بہانہ بنا کر کے اپنے نام اور جائیداد اور پراپرٹی کو اپنے نام کر لینا، یہ ہم میں۔ جبکہ اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی بہت زوردار بولنے والا ہے اور قسموں کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو ثابت کرے اور یوں کہے کہ یہ مال میرا ہے، اور فرمایا میں فیصلہ کر دوں کہ اچھا یہ مال تیرا ہے، اور حقیقت میں اگر وہ مال اس کا نہیں ہے تو فرمایا نبی کے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا تو کورٹ کے فیصلے سے مالک کہاں ہو سکتے؟ وہ کورٹ تو دستاویز پر بول رہی ہے، اور دستاویز تو جوتے بھی ہو سکتے۔ سب سے بڑا مفتی میرا دل ہے، استفت قلبک، اپنے دل کو پوچھو کہ جائز ہے یا نہیں، یہ اندر سے بتائے گا کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرت بھی صحیح ہو، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہے تو اس صورت میں ہماری زندگی بہت کامیاب ہے، بامراد ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ ہم کو یوں کہے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ اور اگر میری اور آپ کی زندگی ٹھیک نہیں گزری اس کے مطابق الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر اگر نہیں گزری ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب جنازہ چلتا ہے اور مجرم کا جنازہ جب چلتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے ہائے مجھے کہاں لے چلے، ہائے مجھے کہاں لے چلے، وہ عذاب سامنے انتظار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، آمنوا وعملوا الصالحات اپنی زندگی سے، وتواصوا بالحق لوگوں کی زندگی سے، تبلیغ کرو حق بات کی، بتاؤ دین کی باتیں، اپنی ترتیب کے مطابق زندگی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ اور حق بات کی تلقین کرو، وتواصوا بالصبر، اور اس دعوت و تبلیغ میں کبھی کڑوے گھونٹ پینے پڑے تو پی جانا لیکن جھگڑے نہ کرنا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوگی، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 دعوت و تبلیغ، حق بات کی تبلیغ اور برائی سے روکنا، اور نمبر 4 صبر کے گھونٹ کو پینا۔ میری آپ کی زندگی اگر ہے تو ہم کامیاب ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو اس پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ہم تمام کو اس صورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ اس صورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما،
ہمیں اپنا ایمان مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی پاکیزہ زندگی عطا فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کا مجاز عطا فرما، اے اللہ صبر کے گھونٹ پینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہے سب کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری بیٹیاں مقدس ایمان کو چھوڑ کر دولت کے نشے میں، ہوس کے نشے میں اے اللہ مرتد ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ ان کو ایمان کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، شریعت کی محبت عطا فرما، نبی کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ہی نے ان کو نہیں بنایا، نہیں سمجھایا، نہیں تربیت کی، جس کی وجہ سے آج ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے اے اللہ باغی، نافرمان اور کفر میں جا رہی ہے۔ اللہ انہیں ایمان کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، عنایتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ یہاں سے علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، اے اللہ دین کے دائی پیدا فرما، اے اللہ بلاؤں وباؤں کو اس بستی سے دور فرما، مصائب اور پریشانیوں کو ختم فرما، بیماریوں کو ختم فرما اور شفا کا فیضان فرما دے، اور شفا کی رحمت سے سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ اتنا بڑا مجمع جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ دنیا میں دو چار آدمی کسی کے پاس معافی مانگنے جاتے ہیں، اس کو رحم آ جاتا ہے، اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم، اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بڑا مجمع ہے، میں مسافر نہیں کر پاؤں گا، میں سلام کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.attableek.com, the reviver of